فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جسے تحریر کیا ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 188، اور عنوان 7واں قبلہ اور 1333 قمری 1915 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحاہا۔ جبلتیں یعنی خلقتیں بنیاد ہستی میں وہ تراشے ہیں جو اپنے اختیار سے سرزمین وجود میں سر ابھارتے ہیں اور انسان وجود کے میدان میں اپنی تعمیر کرتا ہے۔ اندرونی سربفلک پہاڑ وہی چاہتے اور ارادے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے انسان کی بے کرا ابدیت پر اپنا نقش جماتے ہیں۔ ان بے پایہ مقامات پر غیرت حق کے گرد باد، طوفان اور زلزلے ان وہم آلود جبلتوں کو توڑ پھوڑ دینے والے ہیں۔ حقیقت ولایت کو ارکان وجود میں زلزلے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تاریخ کے عمیق اور ادراکات اسے نور توحید کے مد مقابل ہر جبلت کو محو کر دینے والا پاتے ہیں۔ مصائب ان مردوں کو مردانگی کا مثبت جواب ہے جنہوں نے خود کو نیستیوں کے آتش فشاں میں غرق کیا ہے، اور وہ مرد جس نے اپنی دنیاوی زندگی کے درمیانی حصے میں اپنی نابودی کے سمندر میں غرق ہونا اختیار کیا تھا۔ اس نے بارگاہ رافعت الہی کی زیارت کا عزم کر لیا تھا۔ جب بنیادیں جڑ سے اکھاڑ دینے اور ڈھانچے توڑ دینے والے طوفان ان کے پیکر وجود میں اپنی سلطنت قائم کر رہے تھے، تو قبلہ ہفتم کی جانب سے چلنے والی محبت بھری نسیم رواں ان کے وجود کے گہرے زخموں کو مندمل کر رہی تھی۔ ان کی زوجہ کی منازل برزخ کی جانب روانگی اور انہیں 5 بچوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دینے کے کچھ عرصے بعد وہ سامن الحجج علیہ السلام کی زیارت کے لیے ارض اقدس روانہ ہوئے۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور انہیں 2 بچوں کے ہمراہ مشہد مقدس کا سفر کرنا تھا۔ تنہائی، تنگ دستی اور سخت بیماری نے ان کے حلق میں خراشیں ڈال کر بے چین کر رکھا تھا، لیکن کیا ولی اللہ العظم مملکت ہستی کے سلطان سلاطین اور شیر مواحدین کے سامنے اظہار مردانگی اور طلب وصال وجود میں کسی جبلت کو باقی رہنے دے سکتا تھا؟ مولا موحدین علی علیہ السلام حقیقت نبائے عظیم اور اذا زلزلت الارض زلزالہا ہیں۔ وہ ایک ایسے پرخچے اڑا دینے والی بجلی ہیں جو چمکتی اور حقیقت انسان میں موجود انانیت کے ہر نشان کو نابود کر دیتی ہے، چاہے جو کوئی بھی ہو۔ اگر اپنے سر میں موحدین عالم کے جرگے میں داخلے کی طلب پا رہا ہے تو اسے اپنی جگمگاہٹ اور مسلسل چمک سے خاشع اور شکستہ کر دیتی ہے۔ کیا وجود موسیٰ کے پہاڑ کو اپنی چمک سے ٹکڑے اور ساخ اور نیستی سے دوچار نہیں کر دیا تھا؟
مصیبتوں کے ہجوم نے سید علی کو امام ہشتم کی بارگاہ کی جانب متوجہ کیا اور انہوں نے خود کو اس پربرکت سرزمین کی زیارت کے لیے مشہد پہنچا دیا۔ کئی سال ہو چکے تھے کہ سید علی جوڑوں کے درد اور ورم میں مبتلا تھے اور ہاتھ میں عصا لیے نجف کی تنگ و تاریک گلیوں سے گزر کر مولا محدثین علیہ السلام کی بارگاہ جایا کرتے تھے۔ بچوں جیسی فکر کے حامل لوگ انہیں لنگڑا آدمی کہتے اور انہیں اس درد کے ساتھ تنہا چھوڑ رکھا تھا جس نے تقریباً 10 سال سے ان کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ کیا ہاتھ پیر اور سر مرکز عشق تک پہنچنے کے لیے کم ترین قربانی نہیں تھے؟ سید علی نے اپنی ہستی کے عمیق ترین زاویوں میں امام رؤوف علیہ السلام کی جانب سے محبت بھری کشش محسوس کی اور اس حوالے کی تلاش میں روانہ ہو گئے جسے نجف میں اپنے لیے عشق کی فرما روائی کے مرکز سے ارض اقدس کی جانب پایا تھا۔ جب وہ 10 سال رنج و سختی جھیلنے کے بعد ہاتھ میں عصا لیے سرزمین خورشید میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس طاقت فرسا بیماری کا کیا کریں۔ انہوں نے گوشے میں سفر کے غبار اور تھکن سے پاک ہونے کی خاطر حمام میں داخل ہونا چاہا۔ ایسے میں جب ماں سے محروم بچوں کے رونے نے انہیں بے چین کر رکھا تھا، انہوں نے اپنی زخمی پیر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس پہ بندھا ہوا کپڑا کھول دیا۔ شہر کے لوگوں کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ سر پر عمامہ رکھے سید 2 بچوں کے ساتھ تنہا ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور اپنے پیر کا زخم کھول رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی خاصیت ہے، آپ کوئی بھی ہوں یا کچھ بھی کریں، وہ تعجب کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں سے دل لگانا طول تاریخ میں عاشق پیشہ لوگوں کا کام نہیں رہا ہے اور سید علی یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے کپڑا کھولا اور اپنے پرانے زخم کو دیکھا، لیکن جتنا بھی اس سالہا پرانے زخم کو تلاش کیا اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ کپڑا کھل جانے سے کوئی سیاہ چیز ان کے پیر سے الگ ہوئی اور زمین پر گر گئی۔ جتنا بھی الٹ پلٹ کر دیکھا انہیں اپنے پیر میں کوئی درد کا کوئی اثر نہیں ملا۔ وہ حیرت سے اٹھے اور سید محمد تقی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ چلنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ اب انہیں عصا کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اپنے قلب میں بے انتہا خوشی محسوس کی اور سمجھ گئے کہ ان کے داخلے پر سامن حجج علیہ السلام کی پہلی خاص عنایت ہے۔ انہوں نے اپنے امید اور خوشی سے بھرے قلب کو امام ہشتم علیہ السلام کی بارگاہ کی جانب متوجہ کیا اور اپنے قلب میں باطنی مکالمہ شروع کیا۔ وہ قلب جو کہ تقریباً 20 سال سے نجف میں سلطان ولایت کی حکومت کے تحت آبدیدہ ہو چکا تھا، اب اس بارگاہ کی جانب متوجہ ہوا تھا جو کہ سالکان اللہ کی ظاہری اور باطنی گراہوں کو کھول دینے والی ہے۔ انہوں نے اپنی دارائی اور ناداری کے بارے میں کہا، اپنے غموں کا ذکر کیا، اپنی طلب اور اشتیاق کو بیان کیا، اپنی تنہائی، تنگ دستی اور بے کسی کی بات کی، گویا محضر سلطان میں اپنی تمام دکھوں کو بیان کر دیا۔ یہ کہا کہ رخشندہ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ان کی دوری اور بیوی کے بغیر رہنا ان کے دل پر بوجھ بنتا ہے۔ بچوں کو کسی کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھے۔ سلوک کے ٹیلوں، صحراؤں اور آتش فشانوں کا ذکر کیا۔ یہ سب قلب کی باتیں تھیں جو حمام کے پاس ان کی آنکھوں کے بارگاہ مطہر کے شہود کے شراب سے مکمل سیراب ہونے سے پہلے کر لی گئی تھیں۔ عالم قلب کی یہ گفتگو دنیا کے ایک لمحے میں انجام پا گئی، لیکن ہستی کی عمیق تر تہوں میں یہ الفاظ انہیں ان پرثبات مقامات سے ملحق کر رہے تھے جو تقدیر کے ورق کو ان کے زخم بھرنے، انہیں سکون پہنچانے اور ان پر مادی اور معنوی رزق کے ابواب کھولنے کی خاطر پلٹا رہے تھے۔ امام رؤوف علیہ السلام کی محبت نے ان کے داخل ہوتے ہی اپنا کام کر دکھایا تھا اور پرجوش انداز میں سید علی اور ان کے بچوں کو اپنی محبت بھری آغوش میں لے لیا تھا۔ نہا دھو کر اور غسل زیارت کر کے اپنے لڑکوں کی دیکھ بھال کے بعد جو حمام میں کھیل رہے تھے اپنے قلب کے ساتھ جس میں جمالی تجلیات کا طوفان برپا تھا، سید علی حرم مقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت ان کی
ان کی مشہد میں اپنے ایک دوست سے ملاقات ہوئی تھی اور ان سے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آیا کی ضرورت بیان کی تھی۔ اگر وہ کسی کو جانتے ہوں تو بتائیں۔ حمام سے نکلنے اور حرم مطہر کے ساتھ سمت جاتے ہی انہوں نے اپنے دوست کو دیکھا جو ان کی تلاش میں آ رہا تھا۔ وہ نزدیک آیا اور سید علی کی گود میں سید محمد تقی کو دیکھتے ہوئے خوشی سے بتایا کہ ایک مہربان صاحبہ مل گئی ہیں جن کے سپرد گھر اور بچوں کے امور کیے جا سکتے ہیں۔ سید علی کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ صاحبہ جلد ہی ان کے ساتھ نجف آئیں گی اور ان کے بعض بچوں کی ماں بنیں گی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ان کے داخل ہوتے ہی اتنی تیزی سے اس طرح ان کی راہ میں حائل مشکلات برطرف کر دی تھیں اور آپ نسیم بہاری کی مانند ان کے وجود پر جاری و ساری تھے۔ امید اور سکون کے شگوفے سید علی کے دل میں کھلنے لگے تھے اور خود کو سلوک اللہ کی شاہراہ پر موجود پا رہے تھے کہ مولا محی علیہ السلام کی جانب سے خاص حوالہ مہر ہشتم کی ہاتھوں ان کی پیاس برطرف کر رہا تھا۔ وہ زیارت کے لیے گئے اور اپنی طلب کر دراز دامن سلطان کے سامنے کھول دیا۔ انہوں نے اس قدر سکون اور اطمینان محسوس کیا کہ مطمئن ہو گئے کہ اس حوالے نے اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دے دیا ہے اور اب انہیں صرف منتظر رہ کر دیکھنا ہے کہ مانوی فتوحات میں یہ سخی ہاتھ انہیں منازل نیستی کی کن منازل تک پرواز عطا کرے گا۔ سامن الحجج علیہ السلام سے ان کی خاص ارادت اپنے شاگردوں کو تحریر کیے گئے ان کے بعض خطوط میں امام رؤوف علیہ السلام کے ساتھ ان کے گہرے اور مستحکم روابط کے ذریعے واضح ہوتی ہے۔ مثلاً ایک خط جو انہوں نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تم عرض اقدس میں کچھ ٹھہرے جیسا کہ ہمیں گمان ہے تو توقع ہے کہ عظیم فیوز تک پہنچو گے۔ تمام اہل طریقت یا ان میں سے اکثر خود کو حضرت رضا علیہ وعلی آبائہ و ابنائہ صلاۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاشمی حکومت کے دور میں جب تقیہ کم ہو گیا اور وہ شیعوں کے لیے آزادانہ سانس لینے کا آغاز تھا، ان بزرگوار نے طریقت کی طرف جو کہ شریعت کا باطن ہے رہنمائی فرمائی اور آشکارا مسلمانوں تک پہنچایا کہ راہ یہی ہے اور ظاہر وہ ہے جو امیر المومنین اور ان کی اولاد کرام صلوات اللہ علیہم کے وجود سے مخصوص ہے اور فلاں بے خبر اور نامحرم تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت رضا علیہ السلام نے معروف کرخی کو خرقہ دیا اور مقصد یہ تھا کہ غافل نہ رہو۔ صفحہ نمبر ہے 193 اور داستان بیان کریں گے سید احمد کربلائی، 1321 قمری 1903 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حق جل و علا کے طالب کے لیے شائستہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرے تو گزشتہ شب سے انجام دیے جانے والے اعمال اور افعال اور حرکات و سکنات کو پوری طرح محاسبہ کرے، نیز گناہوں اور اپنے برے اعمال پر پشیمان ہو کر حقیقی توبہ کرے اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ عزم کرے اور متذکر ہو کہ سونا موت کا بھائی ہے اور خداوندہ موت کے وقت جانوں کو لے لیتا ہے، زندوں کی جان بھی سوتے وقت لے لی جاتی ہے۔ ایمان، شہادتیں اور برحق عقائد پر تجدید عہد کرے، طہارت کے ساتھ قبلہ رو ہو کر جیسے میت کو قبر میں رکھتے ہیں خدا کے نام سے آرام کرے اور آیہ شریف کے مطابق اپنی روح کو حضرت دوست جل و علا کو تسلیم کر کے کہے: یہ عارضی جان جسے دوست نے حافظ کے سپرد کیا ہے، ایک دن اس کا چہرہ دیکھ کر اسے تسلیم کر دوں۔ حضرت حق
جل و اعلیٰ کی جانب متوجہ اور اس کے آگے تسلیم رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، اور یہ دھیان رکھے کہ نیند کی حالت میں روح و بدن سمیت اس کا تمام وجود حضرت حق جل و اعلیٰ کی بارگاہ قدرت میں ہوگا، چاہے خود سے غافل اور شعور سے عاری ہی کیوں نہ ہو جائے، اور اگر وہ روح اور کو بدن میں نہ پلٹائے تو حقیقی موت آ جائے گی، جیسا کہ آیت شریف میں آیا ہے کہ جس کی اجل آ گئی ہو اسے روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رہنا ہے اس کی روح کو معین وقت کے لیے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سوئے لیکن بیدار نہیں ہوئے اور روز قیامت تک سر نہیں اٹھایا، پس دنیا میں دوبارہ واپسی کی امید نہ رکھے مگر حضرت حق جل و اعلیٰ کے جدید فضل کی بنیاد پر کہ اس کی روح بدن میں پلٹا دی گئی، پس زبان حال و قال سے کہے پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید اس مہلت میں وہ نیک کام انجام دوں جو مجھ سے ترک ہو گئے۔ لہٰذا نیند سے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے روح دوبارہ مل جانے کی نعمت کو یاد کرے کہ حق تعالیٰ سے نئی زندگی نصیب ہونے کے مترادف ہے، جیسا کہ فرمایا گیا اس نعمت پر حمد و شکر بجا لائے، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نعمت پر سجدہ شکر کرے۔ یہ یاد رکھے کہ ہزاروں نے اس سے یہ درخواست کی لیکن سوائے نہیں، یہ صرف کہنے کی بات ہے اور کوئی جواب نہیں سنا۔ حضرت حق جل و اعلیٰ کی جانب سے اس پر مرحمت کی انتہا ہوئی ہے کہ اس کی درخواست قبول کر کے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس نئی زندگی کو غنیمت سمجھے اور پوری قوت اس پر لگا دے کہ انشاءاللہ تعالی نفع بخش تجارت کر کے اگلی دفعہ جب اس سفر پر روانہ ہو تو حیات ابدی اس کے لیے مفید ثابت ہو۔ حضرت حق جل و اعلیٰ کے طالب پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے کہ حضرت حق جل و اعلیٰ کے سوا تمام اشیاء اور موجودات فنا اور زوال سے دوچار ہیں، لہٰذا انہیں طلب کرنا شائستہ نہیں ہے۔ سوائے حضرت جل و اعلیٰ کے ہر موجود ممکن الوجود ہونے کی بنا پر نافع و مفید نہیں ہے، اس کے سوا کسی کو بھی فرض کیا جائے چونکہ ممکن ہے، لہٰذا ہر پہلو سے حضرت جل و اعلیٰ کا محتاج ہے اور اس جل و اعلیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، پس اس کے سوا کوئی موجود نہ زمین و آسمان میں نہ ہی دنیا اور آخرت میں اس قابل نہیں ہے کہ کوئی عاقل و دانا اسے طلب کرے سوائے حضرت حق جل و اعلیٰ کے، اور اگر فرض کریں کہ عاقل شخص اس کے سوا کسی چیز کو چاہے تو ایسا حتماً و یقیناً مطلوب بالذات نہیں ہوگا بلکہ مطلوب بالغیر ہوگا، جیسے دین، ایمان، آخرت اور حق کے جل و اعلیٰ اور اس کے دوستوں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی معرفت و محبت، رضا و تسلیم اور تمام لائق حمد اخلاق اور پسندیدہ عادتیں جن کی محبوبیت اور مطلوبیت اور مفید ہونا حضرت حق جل و اعلیٰ کے حوالے سے اضافی اعتبار کے حامل ہیں، بالذات و فی نفسہ نہیں۔ لہٰذا عقل مند کے لیے شائستہ یہ ہے کہ غیر از خدا تمام اشیاء طلب کرنے سے صرف نظر کرے اور قل اللہ ثم ذرہم کے مطابق طلب کو صرف اس میں منحصر کرے اور ذاتی و بالنفس قرار دے کر کہے ہمیں تجھ سے تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ حلوہ اسے دے جس نے محبت نہ چکھی ہو، دوست ہمارے لیے اور تمام نعمت فردوس تمہارے لیے۔ پس اس نئی زندگی میں حضرت حق و جل و اعلیٰ کو طلب کرنے کے سوا کچھ غنیمت نہیں سمجھنا، اور اسے رات کو سونے تک تمام اوقات میں حاضر و ناظر جانو۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ انتہا درجے کی برائیاں اس شخص کے لیے ہیں جس نے اپنی تمام ہمت وطن و فرج وغیرہ کی شہوت، لذت اور معاشی امور میں متمرکز کر رکھی ہے، لہٰذا شائستہ ہے کہ وہ ان امور کو فوراً ترک کر دے اور ان کی جانب ہرگز متلفت نہ ہو۔
اور اگر نفس کی کمزوری کی بنا پر ان امور پر توجہ ہو جائے تو چونکہ سوائے حضرت حق جل و علا کے کسی اور کے بس میں کچھ نہیں ہے، پس اپنے امور کو حضرت حق و جل و علا کے سپرد اور اس کے آگے تسلیم کر دے۔ چونکہ جدوجہد سے فائدہ نہیں ہوتا، اپنی مصلحتیں کردگار کے حوالے کر دینی چاہیے۔ بندے کے لیے بندگی ہے اور روزی اور دیگر مصلحتیں اس کے آقا کے ذمہ ہیں، اور بدترین برائی یہ ہے کہ بندگی سے ہاتھ اٹھا کر وہ اپنے امور میں مشغول ہو جائے۔ پس طالب حق کے لیے لازم اور واجب ہے کہ اطاعت اور بندگی اور اس کے حضور اور دربار میں جانے کا کمال شوق اور تضرع، عاجزی اور گریہ وزاری کے ساتھ نہایت اہتمام کرے، چونکہ حضرت حق کی توجہ قلب پر ہے اور قلب اس کے حضور اور جلوہ گاہ کا مقام ہے، بلکہ مظہر و مجال پر مبنی تمام موجودات میں حضرت حق جل و علا کے لیے مومن کے قلب سے بڑھ کر اتم اور کامل موجود نہیں ہے۔ فرمایا، میں زمین اور آسمان میں نہیں سما سکتا ہوں، لیکن مومن بندے کا قلب میری گنجائش رکھتا ہے۔ آسمان بار امانت نہ اٹھا سکا، قرۂ فال مجھ دیوانے کے نام نکلا، قرۂ فال مجھ دیوانے کے نام نکلا۔ ہم نے امانت یعنی ولایت آسمانوں اور زمین کو پیش کی، لیکن ان میں اسے اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ انسان نے اس امانت کو قبول کیا۔ حضرت حق جل و علا پر توجہ، جسے ذکر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد طالب کا سب سے زیادہ اہتمام معرفت قلب اور نفس میں ہونا چاہیے، جسے تفکر در نفس کہتے ہیں۔ جس نے خود کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور اپنے اندر کیا نہیں دیکھتے ہو، سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ کہ اور اپنے اندر کیا نہیں دیکھتے ہو، سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ کہ ہم اپنی نشانیاں آفاق اور ان کے باطن میں دیکھتے ہیں تاکہ حق ان پر واضح ہو جائے۔ لہٰذا طالب حق کے لیے دل و دلبر کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، تمہید کے طور پر اس کے لیے ضروری ہے کہ رجس اور نجاست جو کہ اخلاق رذیلہ کے باعث بنتے ہیں، ان سے قلب کی تطہیر و پاکیزگی اختیار کرے، بلکہ حق جل و علا کے ماسوا سے خالی کر لے، جسے تخلیہ کہا جاتا ہے۔ قلب کی آرائش اور اسے ثقیل کرنے کے لیے اطاعت اور عبادات، نیک صفات اور اخلاق کریمہ کو اختیار کرے تاکہ حضرت حق جل و علا کے حضور کی قابلیت پا سکے، جسے تجلیہ اور تحلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خدا کا ارادہ ہے کہ گندگی کو آپ اہل بیت سے دور رکھے اور آپ کو پاکیزہ کر دے۔ میں تم پر قربان، اگر عمل کرو تو اتنا ہی کافی ہے، اور اگر کوئی عمل کرنے والا نہ ہو، دل میں درد و غم ہو، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بلا وجہ اظہار کرے اور کوئی اس کے درد دل پر توجہ نہ کرے۔ امید یہ ہے کہ آپ حبیب سے تنہائی میں درگاہ اللہ کے اس روح سیاہ کو فراموش نہیں کریں گے، اور جل و علا کے رفیع دربار میں اس روح سیاہ کے شوق کا اظہار کریں گے۔ حرارہ، صاحب تحریر سید احمد کربلائی، 1321 قمری، صفحہ نمبر 197، اور داستان بیان کریں گے سید علی قاضی، 1335 قمری 1917 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ القلم کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ قلم الہی صفحہ ہستی میں لکھ رہا تھا اور پرسرعت پیچ و خم روزگار بگولے کی مانند جو اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو ہٹا دیتا ہے، مجھے قلب عالم اکوان سے نشر ہونے والے مقدرات سے دوچار کر رہا تھا
کئی سال بیت گئے تھے اور موسم آتے اور چلے جاتے، لیکن میں ابھی بھی اپنے آپ سے عبور نہیں کر پا رہا تھا۔ خلقت کے مختلف طبقوں میں میرے وجود کے موسم خزاں پر مائل تھے اور میں بے قرار دیار اور بے رنگی کا مسافر ہو چکا تھا۔ اپنی آنکھوں کو جو کہ رسوخ معنی اور نیستیوں کے سمندر میں غرق ہونے کے باعث تاریک ہونے لگی تھیں، میں نے سید احمد کربلائی کے مزار پر منقش عبارت پر مرکوز کر لیا۔ سید احمد جمعے کے دن نماز عصر کے دوران لقاء اللہ کے راہی ہوئے اور ان کے پیکر کو حرم مطہر کے ایوان العلماء میں دفنا دیا گیا۔ حسرت اور داغدار دل کے ساتھ میں نے اپنے آنسو کو جو کہ سید احمد کے خط پر ٹپکے تھے صاف کیے۔ وہ خط جو انہوں نے اپنے ایک مبتدی شاگرد کو تحریر کیا تھا۔ طویل لمحات کے لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے اندیشوں میں غوطہ ور ہو گیا۔ اب اس پہلے اقیانوس کا کوئی نشان موجود نہیں تھا اور میرے اساتذہ اور اسلاف ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں رہ گیا تھا اقیانوس ولایت کی اس نیلی موجوں کے ساتھ، جن میں اور مجھ میں کسی واسطے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ سب سمندر ان واسطوں میں ولایت کی تجلی تھا جو مجھے نیلے سمندر تک پہنچاتا تھا، جو کہ خالص ولایت اور تجلی توحید سے عبارت تھا۔ اب میں ان اساتذہ کی میراث کے ساتھ باقی رہ گیا تھا جنہوں نے ایک عمر مجھے بارگاہ کبریائی کے اس آستانے کی جانب آگے بڑھایا تھا۔ تقریباً 2 سال تک ارض اقدس میں اپنے حوالے کو سلطان علی ابن موسی رضا علیہ السلام کے ہاتھ سے گھونٹ گھونٹ پیتا رہا، گویا سامن الحججہ علیہ السلام کے دامن میں پناہ لے لی۔ ناممکن ہے کہ میں اس تجرد کے دروازے اور معرفت کی منزلیں بند رہ جائیں۔ اسی سفر میں خداوند نے ایک محبت کرنے والی بیوی میری زندگی کے پہیے میں داخل کر دی، جنہیں شروع میں میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ میں بچوں کے لیے مہربان آیا کی آمد پر رخشندہ کی رضامندانہ مسکراہٹ کی مٹھاس کو محسوس کر رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نجف جا رہا ہوں، اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ وہ بھی جو مہر و محبت سے پر خاتون تھی اور امیر المومنین علیہ السلام کا عشق ان کے وجود میں جڑ پکڑے ہوئے تھا، میرے ساتھ سلطان اولیاء کی ملکوتی دیدار کے لیے روانہ ہو گئیں۔ نجف روانہ ہونے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ تبریز سے ہو لوں تاکہ اپنے چھوٹے بھائی سید احمد سے ملاقات کر لوں اور رخشندہ کے بھائی باقر اور دوسرے آشنا اور اقربا سے بھی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ تبریز میں اپنی مختصر دارائی بیچ دوں تاکہ نجف کی سخت مالی صورتحال کچھ بہتر ہو سکے، لیکن تقدیر کسی اور طرح لکھی گئی تھی۔ جب ہم تہران پہنچے اور حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو روسی لشکروں کے تبریز پر حملے نے سب کو حیران کر دیا۔ نجف کے علماء ایران کی سیاسی صورتحال سے لا تعلق نہیں تھے اور اس بارے میں براہ راست رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔ میرے بھائی سید احمد جو کہ مجھ سے تقریباً 8 سال چھوٹے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ اور صاحب ولایت کی عنایات سے نیز والد کی تعلیمات کے طفیل وہیں تبریز میں عالی مقامات تک پہنچ چکے تھے۔ جب روسی کمیونسٹ تبریز پر یلغار کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، میرے بھائی نے اس علم کی بنا پر جو خداوند نے ان کی روزی قرار دیا تھا، اپنے قریبی لوگوں اور اہل تبریز کو اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے ان کی بات سنی اور تبریز کو ترک کر دیا، وہ اس خون آلود مارکے میں اپنی جان بچا لے گئے، اور بہت سے ایسے جنہوں نے اس خبر پر توجہ نہیں دی، ان کے اموال غارت ہو گئے تھے یا اس حادثے میں مارے گئے تھے۔ لہٰذا میں تبریز جانے کے بجائے شہر رہ سے سیدھا نجف اشرف روانہ ہو گیا اور دوبارہ امن الہی پناہ گاہ میں لوٹ آیا اور اپنی جدید زندگی کا آغاز کیا۔ سید علی اپنی مشہدی زوجہ سے آشنائی کے بعد مشہد سے تبریز کے لیے روانہ ہوئے، لیکن تہران میں پیش آنے والے مشکلات کی بنا پر نجف اشرف واپس چلے گئے۔ رخشندہ کے بھائی مرزا باقر آقا قاضی کے نام ان کا خط یہ ہے: بسم تعالی، انسان جو بھی آرزو کرے اسے حاصل نہیں کرتا، کتنی ہوائیں کشتی کے مخالف چلتی ہیں،
آستان مقدس کی زیارت کے بعد آپ کے مقدس و عالی حضور سے مستفیض ہونا اس حقیر کے اہم اور اعظم مقاصد میں سے تھا، اور کاروان سالار سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ تہران میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے، لیکن غیب کے بطون سے مکمل غافل تھا اور ہوں دارالخلافے میں داخلے کے بعد بعض محبت کرنے والے ناصحین کے اشاروں سے جو سوائے خیرخواہی کے اور کچھ نہیں چاہتے تھے مطلع ہونے کے بعد بہت حیرت ہوئی کہ بعض رفقا اور رشتہ داروں سے نے کہا کہ تمہارا ابھی مسقط الراس کی جانب جانا غلطی اور خلاف شرع ہے۔ ہم نے استخارہ کیا اور 2 مرتبہ سرین منع آیا۔ انتہائی رنجیدہ ہو کر عربستان روانہ ہوا۔ قسم کھائے بغیر عرض کرتا ہوں کہ اس حقیر کے لیے محترم حضرات کی خدمت میں حاضری دیے بغیر نجف جانا بہت تکلیف دہ ہے، اور اس کا سبب وہ خبریں ہیں جو مسقط سے پہنچ رہی ہیں، بلکہ خاص آیات کی بعض تعویلات، اور قریب آیا سچا وعدہ تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی۔ بات کیا تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے۔ وقال کل جل اللہ الکریم، حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کی رکاوٹ کھول دیا جائے گا اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پہ کئی درجے بلند کیا ہے تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اسی کی بنا پر احتمال ہے کہ واپس آنے کا کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ بہرحال استخارے سے حیرت کو برطرف کیا۔ ایک عرصے سے مجھے سیر اللہ میں ایک مشکل درپیش تھی جو بہت پیچیدہ ہو چکی تھی اور کسی صورت اسے حل نہیں کر پا رہا تھا۔ بارہا ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں گمان تھا کہ حل رکھتے ہوں گے رہنمائی طلب کی، لیکن سوائے اس جواب کے کہ بردباری اختیار کروں کچھ اور نہیں سنا۔ خداوند متعال خود امور کو اپنے بندوں کے لیے مقدر فرماتا ہے، دروازے ان کے لیے کھولتا ہے اور ان کے لیے راستہ روشن فرما دیتا ہے۔ پریشانی کی شدت اور اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ تر دنوں میں عصر یا غروب سے نزدیک پیدل مسجد سہلا جاتا تاکہ وہاں نماز پڑھوں، اور اس کے بعد مسجد کوفہ جاتا، وہاں رت جگہ کرتا، کبھی توسلات کے بعد رات گئے نجف واپس آ جاتا۔ کئی سال سے میرا یہی معمول تھا اور میں توحید افعالی کے طلوع کی شدید پیاس بسر کر رہا تھا۔ اس دن حرم رخشندہ اور سید احمد کے مزار کی زیارت کے بعد اپنا عصا اٹھایا اور سید احمد کربلائی سے اپنے لذت بخش رابطے کی گرماہٹ کو یاد کرتے ہوئے حرم مطہر سے باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ مسجد صحرا کی جانب چل پڑا۔ 20 سے زیادہ سال ہو گئے تھے میں اس شہر میں آیا تھا۔ جو بھی میرے بس میں تھا کوشش کی تھی کہ وہ گوہر پا سکوں جس کی طلب میں اپنی جوانی سے کمر ہمت باندھ رکھی تھی۔ آہستہ آہستہ تنگی اور پریشان خیالی کے باعث میں نے خود کو نا امیدی کے گرداب میں گرتا محسوس کیا۔ بہت سالوں سے میں نجف کے کوچہ و بازار کے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ ہر روز ہنسی خوشی سے اپنی چھوٹی بڑی آرزوئیں پا رہے تھے، لیکن اب بھی آتش فشان عشق کے کھولتے لاوے میں جو کہ میرے وجود کی باقیات کو غارت کر دینے والا تھا ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ میں نے اس قدر کربلا، کاظمین اور سامراہ کے مزاروں، وادی السلام اور مولا محی الدین کے حرم تک آمد و رفت کی تھی۔ اب میرا دل اپنی نحیف حالت زار پر کڑھتا تھا اور میں مسلسل خود سے پوچھتا تھا کیوں میرے صفحہ ہستی پر ان عالی جناب غیور عاشق کش کا جواب ثبت نہیں ہوتا۔ میں نے خود کو نیستی کے درجات میں رکھ کر اپنی عقل میں آنے والے ہر لطیف ہیلے کو بروئے کار لا کر ہزاروں مرتبہ اس کے خریداروں کی صف میں قرار دیا تھا، لیکن سوائے بند دروازے اور سکوت و غم کے مجھے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ اشعار گنگناتے ہوئے اپنی جان کو 1000 بار آنکھ سے گزار چکا تھا۔ تم نے ناز کرتے ہوئے کہا مجھے مزید دکھ نہ دو، چلے جاؤ۔
تمہارا یہ کہنا مجھے مزید دکھ نہ دو میری آرزو ہے، اور تمہارا اس بار کا کہنا کہ جاؤ شے گھر پر نہیں ہے، اور دربان کی وہ ناز و ادا اور سخت گیری میری آرزو ہے۔ خوفزدہ نگاہیں اختیار کیے مجھے 20 سال ہو گئے تھے۔ نامحرموں پر نظر ڈالنے سے شدید پرہیز۔ جہاں بھی جاتا اس سے پہلے کہ کوئی عورت وہاں آئے میری آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی اور مجھے کسی کو دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ بہت سالوں سے یہ یاد رکھنے کے لیے فضول باتیں نہ کروں، اپنی زبان کے نیچے سنگریزے رکھا ہوا تھا، منہ میں جس کی جگہ سیاہ پڑ چکی تھی۔ میں خود کو مار ڈالنا چاہتا تھا، تمام عوالم اپنے آپ کو مار دینا چاہتا تھا۔ میری ہستی میں انانیت اس قدر نفوذ کر چکی تھی کہ جس تہ کو نابود کرتا میرا سامنا 7 سروں والے دیو سے ہوتا، جس نے میرے وجود کے باطن میں پہلے سے زیادہ جڑ پکڑ رکھی تھی۔ میں خود سے فرار کرتا تھا اور وادی سلام میں پناہ لیتا تھا، مومنین کی ارواح کو دیکھتا جو حلقے بنائے گفتگو میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ میرے وجود میں امید کی کرن جگمگاتی کہ شاید میں بھی ان کی طرح مر چکا ہوں۔ لیکن میرے تعلقات اور انانیت کے پنجوں سے پڑنے والی خراشوں کی آواز میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیتی۔ میں خود کو جلا ڈالنا چاہتا تھا۔ احراق نفس و بیج تھا جسے میرے استاد سید احمد نے میری سرزمین وجود میں بویا تھا، اور اس درخت کا پربار ہونا حق تعالیٰ کے پربرکت ہاتھ سے ہی ممکن تھا۔ جب تک تم یہ چاہتے ہو کہ خود کو درمیان سے ہٹا دو تو ابھی تک خودیت کے رنگ و بو تمہارے وجود کے پہلوؤں میں منتشر ہیں، اور یہ کام صرف ید اللہ کے ارادے اور مقام ولایت مطلقہ کے ذریعے میسر ہے۔ لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ سالک کی عمر کے بعد کے بہت سے سال طلب میں پامردی اور صداقت کے ساتھ گزرنے چاہیے تاکہ ہزاروں میں سے ایک کو اس درگاہ میں راستہ دیں۔ بیچارہ وہ خود سوزی جس کی جان کو لگ گئی ہو، نہ دنیا رکھتا ہے نہ ہی آخرت۔ اس کا مرکز وجود اس دست غیب کے سامنے حیرت زدہ ہے کہ اسے کب اور کہاں خود سے آزادی عطا کرے گا۔ خارج شہر کے بیابانوں کی سرد سوزش میرے چہرے پر برس رہی تھی، اور میرا قلب ہجر کے گہرے زخموں سے پر تھا کہ میں مسجد سہلہ میں داخل ہوا اور اپنے ہمیشہ کے اعمال بجا لایا، اور وہ درد میری جان نہیں چھوڑتا تھا اور میرے اندر کی آگ بجھتی نہیں تھی۔ میں نے آسمان کو دیکھا اور گہرے بادلوں اور فضا میں منتشر گرد و غبار پر نظریں جما دی، اپنے وجود کے پوشیدہ ترین پردوں سے گہری سانس لی اور اپنے سینے میں آتش جگر محسوس کی۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور بے اختیار گہری حیرت و سکوت میں ڈوب گیا۔ میں منتظر تھا، لیکن جب تک میں اور میرے تعلقات باقی تھے طلوع خورشید کا انتظار بے معنی دکھائی دیتا تھا۔ سجدے میں سر رکھا اور جو مقام انبیاء اور اولیاء الہی کی گزرگاہ اور حضور پر از سرور کے بعد قطب عالم امکان کی منزلگاہ تھا، جلتے دل کے ساتھ خداوند سے چاہا کہ توحید افعالی کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ میرے آنسو مسجد کی خاک پر ٹپک رہے تھے اور خونین اشک میرے سینے میں جاری تھے۔ کچھ دیر بعد اپنا سر اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح مسجد کوفے جانے کا قصد کیا۔ موسم طوفانی تھا اور تیز آندھی چل رہی تھی جو میرے کوفے جانے کے پرعزم شعلوں کو بجھا دینا چاہتی تھی، لیکن جس کی روح کو درد طلب نے بری طرح جکڑ رکھا ہو، اس کے لیے ایسا طوفان چلنے والی معطر نسیم سے زیادہ نہیں ہے کہ جو کہ خونین گل و لالہ و یاس بھرے دہشت سے چل رہی ہو۔ میں نے اپنی ابا سمیٹی، خانہ ابراہیم اور ادریس علیہ السلام سے باہر آیا اور صحرا و کوفہ کے درمیانی راستے پر روانہ ہو گیا۔ ایک تنگ سڑک جس کے گڑھوں میں حشرات اور سانپ و بچھو کی بہتات تھی، رات کی مکمل تاریکی میں جب آسمان اپنے گرد گھوم رہا تھا، آہستہ آہستہ اپنی چاہت کی طلب میں کوفے کی سمت قدم بڑھا رہا تھا اور اپنے دل کے افکار اور غموں میں غوطہ زن تھا۔ بین کرتی ہوئی سرد ہوا میری ہڈیوں کا گودا تک جلائے دے رہی تھی۔
میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں مسجد صحرا کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ میرے ارد گرد مکمل تاریکی تھی اور ظلمات اپنی پیاس اور داغ دل کو یاد کیا اور عصا کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس گہری تاریکی میں اچانک گرد و غبار کے طوفان پر مشتمل شدید اجا، یہ شدید آندھی ہے جو عراق سے مخصوص ہے اور اچانک دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، میرے ارد گرد شروع ہو گیا۔ گویا میرے اندر کا طوفان عرصہ ہستی میں میرے سامنے نمایاں ہو گیا تھا۔ ریت کے ذرات کی گردش اور سہمی گئیں ہواؤں کے ساتھ ان کا میرے بدن سے ٹکرانا اس قدر شدید تھا کہ میں کئی بار اپنے گرد چکرا گیا۔ اس مطلق تاریکی میں میری آنکھوں میں اندھیرا اس مطلق تاریکی میں دنیا میری آنکھوں میں اندھیر ہو گئی اور میں راستہ بھول گیا۔ اب مجھے معلوم نہ تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ طوفان مجھے اپنے ساتھ ایک طرف لے جا رہا تھا اور میں کسی معین ہدف کے بغیر حرکت کرنے پر مجبور تھا۔ اپنا ہاتھ جس سے امامہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اپنی آنکھوں پر پھیرتا تاکہ ان سے ریت صاف کروں کہ کہیں ان مشہور گڑھوں میں نہ گر جاؤں اور راستے کی درست سمت دیکھ سکوں۔ جب میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو متوجہ ہوا کہ ایک عظیم الحبسہ ہیولا سامنے سے میری جانب آ رہا ہے۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا اور چند لمحوں میں نے مجبوراً فیصلہ کیا کہ میں بھی اس پر حملہ کر دوں۔ میں نے سوچا کہ حملہ اور حرکت اس خطرناک اور خوفناک ہیولے کے سامنے خاموشی سے رکے رہنے سے بہتر ہے۔ اپنا عصا اٹھایا اور اسے گھمانا شروع کیا، حملے کی حالت اختیار کی اور قوت سے اس ہیولے کی جانب آگے بڑھا، لیکن اچانک ایک چوٹ کے باعث ہوش کھو بیٹھا اور کچھ دیر کے لیے دنیا میری آنکھوں میں تیرا اور تبر ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو خود کو سڑک کے کنارے ایک گہرے گڑھے میں گرا پایا۔ اوپر دیکھا تو ریت کا طوفان شدت سے جاری تھا۔ مایوس ہو کر چاہا کہ اس اندھیرے میں گڑھے سے اوپر اپنا ہاتھ پہنچاؤں کہ وہ ہیولا آیا اور اس نے گہرے گڑھے کو چھپا کر مجھے وہاں قید کر دیا۔ میں نے اپنا عصا اس کی سمت بڑھایا، اسے مارا تاکہ خطرے کو خود سے دور کروں، لیکن ناقابل یقین طور پر متوجہ ہو کر وہ صحرا کہ خس و خاشاک کے علاوہ کچھ نہیں ہے جسے طوفان نے اکٹھا کر کے تیزی سے میری جانب بڑھا دیا تھا۔ ان ظلمات میں اپنی جگہ بیٹھ کر ان اندیشوں اور افکار میں غرق ہو گیا جنہوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرا، آہستہ آہستہ دیکھا کہ میرے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ یہ لرزہ آہستہ آہستہ میرے پورے جسم پر طاری ہو گیا اور یہ فکر و خیال میرے لیے باعث اذیت تھے کہ میں گڑھے میں پھنس گیا تھا جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ دوسری جانب چونکہ اس گڑھے میں خطرناک اور زہریلے جانور موجود تھے، میرا باقی رہنا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ یہ اندیشے ایک ریل کی مانند میری نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اچانک اپنے اندر سے ایک آواز سنی جو مجھ سے مخاطب تھی اور مجھے بردباری، استقامت اور امور کو خداوند متعال کے حوالے کر دینے کی دعوت دے رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے اور میرے سامنے امید کے تمام دریچے بند ہو چکے ہیں تو اس نور کی تلاش شروع کی جو میرے سینے میں روشن ہو رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے حواس قابو میں رکھوں اور خود کو سکون کی تلقین کروں، لیکن زہریلے موجودات سے بھرے اس گڑھے میں میرے حالات اور اس سخت سرد رات کی سہمگین صورتحال میں پریشانی اور اضطراب میرے فیصلوں اور ارادوں پر غالب ہو چکی تھی۔ میں انہی افکار کے جھمیلوں، خیالات کے ہجوم اور اوہام کے غلبے کے زیر اثر تھا کہ میں نے اپنے اندر ایک خود کو دیکھا جو بیٹھا ہوا کسی خاص نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور یہ مسائل و مشکلات اس پر کوئی اثر نہیں ڈال رہے تھے۔ ہاں، درست ہے، وہ میری حقیقت تھی جو ہستی کے واحد مرکز سے نجوا کرنے میں مصروف تھی، جیسے کوئی شخص اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ اس حقیقت پر توجہ اور اس کی باطنی مقناطیس نے آہستہ آہستہ میرے وجود پر ایسا سکون طاری کر دیا کہ پھر خود میں اضطراب، خوف اور پریشانی کا کوئی اثر نہیں پا رہا تھا۔ صورتحال میرے لیے ایسے پرسکون ہو گئی اور اس قدر آرام محسوس کیا، اپنی پچھلی حالت پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے خود کو تنگ گڑھے میں گرا کر ابا لپیٹ لی اور اسی حال
میں کہ اپنے امر کو خدائے قادر اعلی الاطلاق کے سپرد کر دینے سے مجھے گہرا سکون مل گیا تھا۔ آرام کرنے لگا۔ اس گڑھے میں آرام، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی اس میں گر جائے تو صرف خدا ہی سے باہر نکال سکتا ہے، کچھ دیر آرام کیا اور محسوس کیا کہ جیسے اپنے آرام دہ کمرے میں ہوں اور ہر قسم کی بھوک، خوف اور تھکن کو بھلا چکا ہوں۔ میری سانسیں درست اور ان کی تیزی ختم ہو چکی تھی۔ مختصر نیند کے بعد میں نے اچانک اپنی مشکلات کا مشاہدہ کیا جو حقائق کی مانند میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ افکار، مسائل اور درد و رنج جنہیں ایک عمر بند دروازوں اور حیرت انگیز بند گلیوں کی مانند تصور کرتا تھا، میں لاہوتی حقائق کی جانب روشن حقیقتیں، پر نور اور کھلے ہوئے دروازے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس راز کے کھلنے کی باری تھی جو سالہ سال کی طریقت کے دوران میرے لیے ایک مشکل میں تبدیل ہو چکا تھا اور مسلسل شب و روز اسے حل کرنے کے لیے مقدس مقامات میں آیا کرتا تھا۔ وہ راز جسے سمجھنے کی کوشش میں کئی سال مشغول رہا تھا میرے لیے آشکار ہو گیا، اور توحید افعالی کی نبض سے ادراک میری ہستی کی رگوں میں دھڑکنے لگی۔ اس واحد نقطے کی جانب توجہ اور یہ سمجھ لینا کہ خداوند ہستی میں فاعل ہے، اس کا امکان میں کہیں بھی دے سکتا تھا، سوائے ایک تاریخ گدال کی گہرائی کے، وہ بھی طوفانی نیم شب جس میں سانپ، افعی اور بچھو کا خوف لاحق تھا۔ مجھے امام صادق علیہ السلام کا وہ قول یاد آیا کہ سمندر کے درمیان جب کشتی ٹوٹ جائے اور اس میں موجود انسان کے تمام بیجا امیدیں اور اسباب پر توجہ نابود ہو جائے تو وہ لا ازل حقیقت کی تجلی اور اس کے آشکار ہونے کا وقت ہے۔ دل اس حالت میں تمام اسباب سے منقطع ہو جاتا ہے، اور اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سمندر ہو یا گودال۔ اہم یہ ہے کہ توحیدی آسمانوں کو اپنی آغوش میں لے لیا جائے، جس کا اولین مرتبہ ہستی میں خدائے متعال کی فاعلیت کا شہودی ادراک ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس تاریکی میں جبکہ ہوا کے بین میرے کان میں گونج رہے تھے، اپنے رات کے کاموں اور عبادتوں میں مشغول ہو گیا۔ قرآن پڑھا اور نماز ادا کی، وہ عبادتیں جن کا مزہ میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ نماز صبح پڑھنے کے بعد تھکن کی شدت سے اپنا رخسار خاک پر رکھا، ابا اپنے اوپر ڈالی اور سکون سے سو گیا۔ کچھ دیر بعد بارش کے ان قطروں کی آواز سے جاگا جو میری ابا پر ٹپک رہے تھے، اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایسے میں خس و خاشاک کے درمیان سے چاند کی نقرئی کرنیں میری آنکھوں کو نواز رہی تھیں۔ آسمان آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا۔ اپنے ارد گرد غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ گودال ایک بہترین جگہ تھی جس میں طوفان زدہ رات کا کوئی مایوس بھٹکا ہوا انسان خطرات اور خطرناک موجودات سے بچ کر گر سکتا تھا۔ میں نے خود کو گزشتہ رات کے خیالات اور توہمات کے طوفان میں گھرا پایا اور ان سے اپنے اوپر ان کے اثرات کی وجہ سے خداوند کے سامنے شرمندگی محسوس کی۔ میں نے اپنا عصا اٹھایا اور کوشش کی کہ خس و خاشاک کو ایک طرف کر دوں۔ میں نے بہت چاہا لیکن میرا قد باہر نکل پانے کے لیے چھوٹا تھا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا اور کل رات سے جو خزانہ میرے سینے میں جگمگا رہا تھا، اس کی بدولت اپنا امر خداوند کے حوالے کر دیا۔ پر امید رہتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھی کہ اچانک گودال کے اوپر کہیں دور سے آواز سنائی دی، سید آقا، آقائے قاضی، آقا آپ کہاں ہیں؟